میرے والدین مجھے مار کر بہت دور پھینک آئے۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے ایسا کون سا کام کیا جو ان کی عزت خاک میں مل گئی تھی۔ میں تو بس ایک معذور لڑکی تھی جسے دنیا بھر کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میرے والدین نے مجھے زہر دے دیا تھا۔ ان کی نظر میں مر چکی تھی، مگر کسی نیک انسان کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ اس نے میری جان بچائی اور پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ سال بعد جب میں 17 سال کی ہوئی تو اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ایک روز میری نوکرانی روتے ہوئے مجھے کہنے لگی، بی بی جی، مجھ سے یہ ظلم دیکھا نہیں جاتا۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ کون سا ظلم، تب وہ بولی، آج رات آپ اپنے بستر کی چادر اٹھا کر خود دیکھ لیجئے گا، آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ صاحب جی آپ پر اتنے مہربان کیوں ہیں۔ رات کو شوہر کے سونے کے بعد میں نے جیسے ہی اپنے بستر کی چادر ہٹائی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ ایسے لگتا تھا کہ ابھی میری جان نکل جائے گی، کیونکہ وہاں تو میرا نام عقیلہ ہے۔ میرے والد پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتے تھے۔ میری والدہ کو بھی جاب کرنے کا بہت شوق تھا، مگر ابا انہیں جاب نہیں کرنے دیتے تھے۔ ابا ان کی خوبصورتی کی وجہ سے انہیں باہر جانے نہیں دیتے تھے۔ میری اماں کی تعلیم میرے ابا سے زیادہ تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میری قابلیت سے جلتے ہو، اسی لیے مجھے جاب نہیں کرنے دیتے۔ بس اسی وجہ سے دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی، ہر وقت لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ اماں کی باتوں میں زیادہ عمل دخل اماں کی دوستوں کا تھا، جو ہر وقت اپنی مہنگی چیزوں کا دکھاوا کرتی رہتی تھی۔ اماں کے اندر بھی خواہش پیدا ہوتی کہ وہ بھی ایسی چیزیں استعمال کرے۔ انہیں اپنی غربت بہت بڑا عیب لگتی تھی، حالانکہ ہمارے گھر کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بس ابا اتنا کما لیتے تھے کہ جس سے گھر کا نظام بہت اچھے سے چل سکتا تھا۔ میری پیدائش پر دونوں ہی خوش تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی معذور ہے تو وہ ایک دوسرے پر الزام دینے لگے۔ انہیں تندرست بچہ چاہیے تھا۔ امی کو اپنے دوستوں کے سامنے یہ بتانے میں شرمندگی ہوتی تھی کہ ان کی بیٹی معذور ہے۔ ابا تو ویسے بھی مجھے بوجھ سمجھتے تھے۔ میں سارا دن روتی رہتی۔ دادی تھی جو میرا خیال رکھتی تھی، میرے پاس بیٹھتی تھی۔ جوں ہی میں بڑی ہوتی گئی، مجھے کہیں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ میں اماں ابا کی لڑائی جھگڑے دیکھتی آئی تھی۔ اماں کا بے پناہ حسن مجھے وراثت میں ملا تھا۔ اتنے خوبصورتی کا کیا فائدہ جب کوئی پیار ہی نہ کرے، آپ کو بوجھ سمجھا جائے۔ ابا کہتے تھے، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہمیں یہ معذور لڑکی ملی ہے، حالانکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ ابا مزید اولاد نہیں چاہتے تھے، بس مجھے دیکھ کر کہتے کہ ہائے اتنی خوبصورت بچی ہے، کاش یہ اپنی ٹانگوں پر چل سکتی، اب کون اس سے شادی کرے گا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میرے والدین مجھے پیار کریں، مگر وہ تو میری طرف دیکھ کر بھی راضی نہیں تھے۔ وہ تو آپس میں طلاق چاہتے تھے، لیکن سب سے بڑی وجہ میں تھی۔ وہ مجھے کسی یتیم خانے میں جمع کروانا چاہتے تھے، لیکن دادی نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا۔ پھر اچانک دادی کی طبیعت خراب رہنے لگی تو کوئی مجھے پوچھتا تک نہیں تھا۔ ان کا علاج بھی جیسے تیسے چل رہا تھا، اور پھر 1 ماہ بعد دادی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی تھی۔ میں بہت روئی تھی کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے اپنے پاس بلا لے۔ دادی کو فوت ہوئے چند دن گزرے تھے کہ اماں ابا کی لڑائیاں مزید بڑھ گئی تھیں۔ اماں اپنا سارا غصہ مجھے مار کر نکالتی تھی۔ انہوں نے کبھی مجھے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تھا، کیا پتہ میں ٹھیک ہو جاتی تو اماں ابا کی غیر موجودگی میں کسی آدمی سے بھی ملنے لگی تھی۔ اماں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ یہ بات میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ پھر ایک روز میرے اماں ابا میں کسی بات پر بہت بحث ہوئی۔ اس کے بعد اماں میرے پاس آئی اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی۔ میں حیران ہوئی کہ اماں کو کیا ہوا ہے جو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی ہیں، مگر میں نہیں جانتی
تھی کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں بے ہوش ہو گئی اور میرے والدین کو لگا کہ میں مر چکی ہوں، تب وہ مجھے اٹھا کر ایک بہت دور جگہ پر لے آئے۔ اس وقت میری عمر 14 سال ہوگی۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے، وہ خود کو مشکلوں میں ڈالتے ہیں مگر اپنی اولاد کو گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتے، لیکن مجھے زہر دیتے وقت میرے والدین کے ہاتھ پاؤں تک نہیں کانپے تھے۔ ان کے اندر سے شاید انسانیت ختم ہو گئی تھی، وہ اپنا سفر الگ کرنا چاہتے تھے، تو میں کون سا رکاوٹ بنی تھی؟ مجھے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو شاید سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے مجھے مار دیا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ میں سچ میں مر گئی ہوتی مگر عین موقع پر کسی مہربان شخص نے میری جان بچا لی۔ میں ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ میں بہت حیران ہوئی تھی، آج کے دور میں کون ایسا کرتا ہے، جب کہ میرے تو اماں ابا نے بھی مجھے گند میں پھینک دیا تھا۔ میرے لیے وہ صاحبان تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس نے تمہیں زہر دیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے اماں ابا میری معذوری کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے تھے، مجھ سے چھٹکارا چاہتے تھے، تبھی انہوں نے مجھے زہر دے دیا۔ آدمی بہت خوبصورت تھا، وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس کا گھر بہت خوبصورت تھا، وہ مجھے امیر گھر کا لگتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کوئی نہیں رہتا؟ تو اس نے کہا کہ میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ یہاں رہ سکتی ہیں۔ مجھے پہلے تو بڑی جھجک ہوئی کہ کسی غیر مرد کے گھر میں کیسے رک سکتی تھی، لیکن پھر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی کام دے دیں، تو وہ ہنس کر کہنے لگا کہ تم کام کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئی، کام کرنے کے لیے میرے گھر میں بہت سے ملازم ہیں۔ پھر وہ میرا بھی بہت خیال رکھنے لگا۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ جب میں 17 سال کی ہوئی تو میں دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگی، لیکن کبھی کہا نہیں تھا۔ پھر ایک روز اچانک اس نے مجھ سے خود نکاح کا بول دیا۔ میں بہت حیران تھی، اس جیسا انسان بھلا کیوں مجھ سے شادی کرے گا، مگر یہ سب حقیقت تھی۔ پھر اس نے مجھے بہت سی شاپنگ کروائی، مجھے ہر چیز لے کر دی۔ ایک دن اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ میں اب اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اب میں اس کے گھر کی مالک تھی۔ مجھے اس دنیا میں سہارا مل گیا تھا۔ میرے اللہ نے مجھ جیسی معذور کو بھی اتنا اچھا ہم سفر دیا تھا۔ اس کا نام رضوان تھا۔ روزانہ کام سے واپسی پر میرے لیے تازہ گلاب کا پھول لازمی لاتے تھے۔ مجھے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ میں روز ان کے لیے سجتی سنورتی تھی۔ اس نے بتایا اس کا بہت بڑا بزنس ہے اور وہ بہت امیر ہے۔ میں بہت متاثر ہوئی۔ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے انہیں کبھی بھی شرم محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں ہر پارٹی میں ان کے ساتھ جاتی۔ ان کے فرینڈ سب حیران تھے کہ اتنے خوبصورت انسان نے ایک معذور لڑکی سے شادی کر لی۔ میں خوبصورت تھی مگر کہتے ہیں کہ خوشیوں کی مدت کم ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی نظر لگ ہی جاتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ میری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ میں اور رضوان ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ ایک روز ملازمہ کھانا دینے آئی تو بولی، بی بی جی مجھے سے یہ ظلم دیکھا نہیں جاتا۔ میں بولی، کون سا ظلم؟ تب وہ بولی، بی بی جی آپ رات کو صاحب کے سونے کے بعد اپنے بستر کے نیچے ضرور دیکھنا۔ میں نے پوچھا تو بولی، بی بی جی میں کچھ نہیں بتا سکتی، صاحب سے میری شامت آ جائے گی، لیکن آپ دیکھیے گا، پلیز صاحب کو کچھ مت بتائیے گا ورنہ وہ مجھے کام سے نکال دیں گے۔ میں حیران رہ گئی کہ میرے شوہر کی قابل اعتبار ملازمہ تھی۔ مجھے کہیں جانا ہوتا تو وہی میری ویل چیئر پکڑتی تھی۔ مجھے بڑا تجسس ہوا۔ اس رات میں اپنے شوہر کے سونے کا انتظار کرنے لگی کہ آخر ایسا کیا ہے بیڈ کے نیچے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیڈ کے نیچے کیا ہوگا۔ شوہر کے سونے کے بعد جوں ہی بیڈ کے نیچے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں ہاتھ سے بنی چار چار گڑیاں پڑی تھیں۔ ان سب کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں اور ان پر سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ وہ سب دکھنے میں بھی میرے جیسی لگتی تھی۔ میں بہت ڈر گئی، میرا جسم کانپ رہا تھا، میری سوچیں الجھی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھنا چاہا، پھر اس نوکرانی کا ڈرا سہما روپ نظر آیا۔ اس نے تو مجھ سے وعدہ لیا تھا
کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ کہتی تھی کہ بی بی میں آپ کی خیر خواہ ہوں، لیکن آپ نے صاحب کو بتایا تو وہ آپ کے ساتھ بھی برا کریں گے، مجھے بھی نوکری سے نکال دیں گے، میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گی۔ میں نے اگلی صبح اپنی اسی نوکرانی سے پوچھا کہ بیڈ کے نیچے 4 پتلے تھے جو صبح کے وقت وہاں سے غائب ہو گئے۔ تم بتاؤ ایسا کیا ہے، مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو؟ وہ بولی، بی بی جی آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی آپ پر اتنا مہربان ہے؟ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ آپ سے پہلے یہاں اور بہت سی لڑکیاں آتی تھیں، وہ سب صاحب کے حسن سے متاثر تھی، صاحب نے ان سے بھی اسی طرح شادی کی تھی۔ پھر وہ اپنی بات کاٹ کر بولی، بی بی جی آپ بہت معصوم ہیں، آپ صاحب جی سے بچ کے رہیں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، میں نے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ اس پتلے سے کیا ہوگا؟ وہ بولی، بی بی جی پہلے میڈم صاحبہ کے بیڈ کے نیچے سے بھی ایسے ہی صاحب نے پتلے رکھے تھے، میں نے خود دیکھا تھا، پھر کچھ دن بعد وہ بی بی جی فوت ہو گئی تھی، صاحب نے کہا کہ کسی کو نہیں بتانا، ہم سب کو بھی بتانے سے منع کیا ہے۔ نوکرانی کی بات سن کر مجھے عجیب پریشانی نے گھیر لیا تھا، میں نے اس سے مشورہ مانگا، تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ بولی، بی بی آپ کو یہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ جانا چاہیے۔ وہ بولی، بی بی جی پاس ہی ایک NGO ہے، وہاں پر یتیم اور بے سہارا لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے، آپ وہاں چلی جائیں، یہاں پر تو آپ بے موت ماری جائیں گی۔ میں وہ پتلے دیکھ کر اور ملازمہ کی بات سن کر بہت ڈر گئی تھی، میرا دل ماننے سے انکاری تھا۔ میرے شوہر تو میرا اتنا خیال رکھتے تھے، میرے علاج کے لیے فکر مند تھے، اس نے کہا تھا کہ میں ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، تمہارا علاج بھی ہو جائے گا۔ کوئی مجھے اتنا چاہتا ہو اور پھر یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کس کا یقین کروں اور کس کا نہ کروں۔ نوکرانی ایک ملازمہ کو لے کر آئی، اس نے بھی وہی کہانی سنائی۔ اب تو میں سچ میں ڈر گئی تھی اور اسی دن گھر سے بھاگ گئی۔ میں NGO جا رہی تھی کہ میری ماں نے مجھے دیکھ لیا اور گاڑی روک کر میرے پاس آ گئی، وہ مجھے زندہ دیکھ کر رونے لگی۔ میں ماں کو دیکھ کر ڈر گئی تھی کہ کہیں گھر جا کر پھر وہ مجھے زہر نہ دے دے، مگر میں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری آنکھوں میں خوف دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوئی، وہ مجھے کہنے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا بہت غلط کیا، میں سمجھی تھی تم مر گئی ہو مگر تم زندہ ہو۔ وہ میرے قریب آنے لگی، مجھے ان پر غصہ آیا، میں نے کہا، خبردار، آپ نے میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ میرے پاؤں میں پڑ گئی، بولی کہ مجھے معاف کر دو، اس دن تمہیں مارنا میرا فیصلہ نہیں تھا بلکہ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا، میں بہت مجبور تھی، مگر اب تم میرے ساتھ رہو گی، تمہارا باپ مجھ سے الگ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ گھر جا کر مجھے ماریں گی نہیں، میرے ساتھ برا برتاؤ نہیں کریں گی؟ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، میری بچی میرا یقین کرو، میری تڑپتی ہوئی ممتا کو سکون آ جائے گا، مجھے ایک موقع دو۔ میرا دل بھی بھر آیا، میں ان کے گلے لگ کر خوب آنسو بہانے لگی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آئی، میں نے پوچھا، ابا اور آپ کی طلاق کیوں ہوئی؟ اماں بولی، تمہارے ابا میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے تمہیں مارنے میں ان کا ساتھ نہ دیا تو وہ ہم دونوں کو ہی مار دیں گے، اسی لیے میں نے اس ڈر سے ان کا ساتھ دیا تھا، مجھے اس قدر کمزور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر ایک دن تمہارا باپ دوسری شادی کر کے گھر آ گیا، تمہارے ماموں نے کوئی تعاون نہیں کیا، سب نے یہی کہا کہ مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، تم اس کے ساتھ رہ لو۔ اماں کہتی تھی کہ میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، میں ساری ساری رات روتی رہتی تھی، میں ایک ایسی ماں ہوں جس نے اپنی بیٹی کو ہی زہر دے دیا تھا، ضمیر کی عدالت میں ایک پل کے لیے سکون نہیں تھا، تمہارے ابا کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی تھی، میں پہلے دولت کی لالچ میں تھی، مجھے تمہارے باپ کا ایک دوست پسند تھا، لیکن پھر میں سمجھ گئی کہ کوئی مرد بھروسے کے قابل نہیں ہوتا۔ میری طلاق کے بعد وہ بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا، میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی، پھر مجھے نوکری بھی مل گئی۔ جب میں نے نوکری کرنا شروع کر دی تب مجھے احساس ہو گیا
کہ میں نے کیا کیا ہے۔ ساری عمر تمہاری قدر نہیں کی، تم میری اولاد تھی، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ کتنے جوڑے اولاد کی نعمت کو ترستے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں مجھے معاف کر دو۔ میں ان کو مزید شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے معاف کر دیا۔ وہ خوش ہو گئی۔ اماں بولی اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی، اتنے عرصے تم کہاں رہی تھی؟ میں نے کہا جب آپ لوگ مجھے مار کر کچرے میں پھینک گئے تھے تب مجھے ایک شخص اپنے گھر لے گیا تھا، میرا علاج کروایا اور پھر اسی نے مجھ سے شادی کر لی، لیکن مجھے پتہ چلا کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ مجھے وہاں کام کرنے والیوں نے بتایا کہ اس نے پہلے بھی بہت سی شادیاں کی ہیں۔ وہ ان کی ہم شکل گڑیا بیڈ کے نیچے رکھتا ہے اور پھر چند دن بعد ہی ان کی بیوی مر جاتی تھی، تب ہی میں وہاں سے بھاگ آئی۔ اماں روتے ہوئے بولی یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں اچھی ماں نہیں ہوں، تبھی تمہیں ہی اتنی مشکلیں دیکھنی پڑیں، تم اپنی ماں کو معاف کر دو۔ میں نے کہا اماں اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب اماں بولی اس میں میرا ہی قصور ہے، تمہیں اس قدر نفرت سے پالا، میں دن رات تمہیں بھوکا رکھتی تھی، تمہیں مارتی تھی، تم ڈر جایا کرتی تھی، لیکن میں ترس نہیں کھاتی تھی، مگر اب تمہیں کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، ایک اچھی ماں بن کر دکھاؤں گی۔ میں ان کے گھر رہنے لگی تھی، وہ مجھ سے باتیں کرنے کی بہت کوشش کرتی تھی۔ اماں اب بھی ویسے ہی خوبصورت تھی، کہیں سے بھی ایک شادی شدہ بیٹی کی ماں نہیں لگتی تھی۔ کوئی بھی دھوکہ کھا جاتا، ان کی عمر اور چال چلن سے وہ میری بہن لگتی تھی۔ اب بھی ان پر کئی مرد مرتے تھے۔ اماں نے بتایا کہ وہ جہاں جاب کرتی ہیں یہ گھر انہیں اسی کمپنی کی طرف سے ملا ہے، آفس کی طرف سے گاڑی بھی ملی ہے، وہ کسی بڑے عہدے پر جاب کرتی ہیں۔ مجھے کہا کہ میں جلد تمہیں تمہارے شوہر سے طلاق دلوا دوں گی، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے۔ میں خوش ہو گئی کہ میں اکیلی نہیں ہوں، مجھے کہیں نہ کہیں شوہر کو چھوڑنے کا دکھ ضرور تھا، میں اس شخص کی شخصیت سے اب تک نا واقف تھی۔ اماں واپس آ کر مجھ سے خوب ساری باتیں کرتی، مجھے بتاتی کہ میں نے اپنے سب دوستوں کو چھوڑ دیا ہے، سب مجھے نیچا دکھاتی تھیں، انہوں نے میرے اندر زہر بھر دیا تھا۔ میں نے کہا کہ انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے، اور وہ چپ ہو گئی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے مہینہ ہو گیا تھا۔ ایک دن رات کو پیاس کی وجہ سے اٹھی، کچن میں جانے لگی، لیکن مجھے اماں کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے تجسس ہوا کہ سنوں تو وہ کیا باتیں کر رہی ہیں رات کے اس پہر۔ اماں کے کمرے میں کون ہو سکتا ہے؟ اماں نے تو کہا تھا کہ انہوں نے سب سے تعلق توڑ دیا ہے۔ سننے لگی، کسی مرد کی آواز آ رہی تھی۔ اماں کو وہ شخص کہہ رہا تھا تم جلدی جلدی اپنی بیٹی کو طلاق دلواؤ ورنہ تمہیں میں نوکری سے نکال دوں گا۔ وہ اماں کا باس تھا، لیکن رات کے اس پہر وہ بھی اماں کے کمرے میں۔ مجھے یہ سب ٹھیک نہ لگا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تم جو مجھ سے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہی ہو، تمہارے خواب تبھی پورے ہوں گے جب تم میرا کام کرو گی۔ اگر میں نے تم سے اپنا گھر اور گاڑی کھینچ لی تو تم سڑک پر آ جاؤ گی۔ تم ابھی تک اپنی بیٹی کو طلاق نہیں دلوا سکی، میں نے اتنا کچھ کیا، تمہاری بیٹی کی نوکرانی کو پیسے دیے، اس کو گھر سے نکالا، تمہاری بیٹی کے دل میں بدگمانی پیدا کی، جھوٹے پتلے بنا کر رکھے۔ یہ اپاہج لڑکی میرے بیٹے کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ میں حیران تھی، یہ میری ہی بات ہو رہی تھی۔ یقیناً یہ آدمی میرے شوہر کا باپ تھا۔ میری امی بولی جیسے تم بولو گے ویسا ہی ہوگا، اب تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں نے بیٹی کے دل میں جگہ بنا لی ہے، بہت بھولی بھالی ہے، میں اسے سائن کروا لوں گی۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ مجھے اپنی کم عقلی پر غصہ آیا کہ میں نے اتنی محبت کرنے والے شوہر پر اعتبار نہیں کیا۔ میں کتنی آسانی سے ان کے جال میں آ گئی تھی۔ جو ماں بیٹی کو زہر دے سکتی ہے وہ اچانک اتنی اچھی کیسے ہو گئی؟ یہ سوچی سمجھی چال تھی۔ وہ نوکرانیاں بھی ملی ہوئی تھی۔ میں ان کی باتوں میں آ گئی۔ انہوں نے ہی وہ 4 گڑیا میری ہم شکل رکھی ہوں گی، اور لڑکیوں کی کہانی بھی من گھڑت تھی۔ مجھے ایک دم گھٹن کا احساس ہو گیا، میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اگلے دن اماں آفس گئیں تو ان کی ملازمہ مجھ پر نظر رکھنے کے لیے آ گئی۔ میں نے ان سے کہا میری مدد کرو،
تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی، مجھے میرے شوہر کے گھر لے چلو، میری ماں بہت ظالم ہے، میری ماں بالکل بھی نہیں بدلی تھی، اس نے بس میرے سامنے اچھا بننے کا نقاب چڑھایا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ مجھے طلاق دلوانا چاہتی ہیں، میرا گھر تباہ کرنا چاہتی ہیں، کام ہونے کے بعد اس امیر بندے سے شادی کر کے وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، تم میری مدد کرو۔ اسے بھی شاید مجھ پر رحم آ گیا، اسے پیسوں کی ضرورت تھی تبھی وہ مان گئی۔ میں گاڑی کروا کر سیدھی شوہر کے پاس آ گئی۔ وہ خوبصورت شخص میری یاد میں آدھا ہو گیا تھا، مجھے دیکھ کر حیران ہوا اور بولا کہ تم کدھر چلی گئی تھی بغیر بتائے؟ میں نے تمہیں کدھر کدھر نہیں ڈھونڈا، ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی جو تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، تمہاری خاص نوکرانی نے مجھے کہا تھا تم لڑکیوں کو استعمال کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو۔ اس نے میرے ہم شکل پتلے بھی مجھے دکھائے تھے۔ جب میں نے اس ملازمہ کو ڈھونڈا تو وہ پورے گھر میں نہیں تھی، میرے شوہر تو ان سب سے لا علم تھے۔ جب میں گھر چھوڑ کر گئی تو اس نوکرانی نے ہی میرے شوہر کو بتایا کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی ہوں۔ اس نے میرے شوہر سے کہا تھا کہ میں واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے کہا کہ میں ڈر گئی تھی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا اعتبار نہیں کیا۔ غلط انسان پر اعتبار کر کے ہمیشہ انسان نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ جس لڑکی کہ ماں باپ نے اسے استعمال کر کے اپنے مطلب کے لیے پھینک دیا ہو، وہ لڑکی ایسی ہی بن جاتی ہے۔ میں نے کہا میرے ماں اور تمہارے باپ نے ہمیں الگ کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ تمہارا باپ مجھ جیسی معذور لڑکی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کرنا چاہتا، انہیں تمہارے ہم قدم چلنے والی لڑکی چاہیے جس میں کوئی نقص نہ ہو۔ وہ میری ماں سے اسی شرط پر شادی کرنا چاہتا ہے کہ پہلے وہ میری طلاق کروائے گی۔ میرا شوہر ساری حقیقت جان کر حیران رہ گیا۔ وہ بولا میرا باپ اچھا آدمی نہیں ہے، اسی لیے ان سے الگ رہتا ہوں، انہیں عیاشی کی عادت ہے، ہر خوبصورت لڑکی کو وہ شادی کے خواب دکھاتے ہیں، اپنے پیسوں سے اس لڑکی کو عیاشی کرواتے ہیں اور جب اپنا مقصد پورا ہو جائے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ اماں کو بھی صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان سے شادی نہیں کریں گے۔ میرے شوہر نے کہا میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اس نوکرانی کو کام سے نکال دیا تھا۔ میرے شوہر نے پھر سے میرا ہاتھ تھام لیا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایسے لوگ جو دولت کی لالچ میں آ کر آپ کا گھر تباہ کریں ان پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ میری ماں کو بھی سب اصلیت کا پتہ چل گیا تھا، وہ بھی میرے شوہر کے گھر آئی۔ انہیں فکر تھی کہ اگر میں نے صلح کر لی تو کہیں ان کے ہاتھ میں آئی دولت واپس نہ چلی جائے۔ حقیقت میں وہ کسی کو پیار ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر مجھے کہنے لگی تم میری بیٹی ہو، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اس آدمی سے طلاق دلواؤں گی۔ میں نے کہا آپ کا اصل چہرہ میں دیکھ چکی ہوں، اب میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی۔ میں بیوقوف تھی جو آپ پر اعتبار کیا، مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ آپ اعتبار کے لائق نہیں ہیں۔ وہ بولی کیا بول رہی ہو بیٹی، میں تمہارا علاج کروانا چاہتی ہوں، تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ کی اس رات ساری باتیں سن لی تھیں، اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی زبردستی کی تو میں آپ کو پولیس کے حوالے کروں گی۔ پولیس کا نام سن کر وہ گھبرا گئی۔ میں نے کہا کہ آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو معاف کیا جائے، میں نے انہیں جان سے مار دینے کے جرم میں انہوں نے مجھے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی ہے، پولیس انہیں گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ میں کبھی بھی ایسا نہ کرتی، لیکن مجھے پتہ تھا کہ انہوں نے میری زندگی میں سکون کبھی نہیں رہنے دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب معاملہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میں نے تمہیں بہت جگہ ڈھونڈا مگر تم مجھے کہیں نہ ملی، تم کاش مجھ پر یقین کر لیتی، تمہاری ماں اور میرا باپ دونوں ہی غلط انسان ہیں، میں ان رشتوں سے نکل آیا ہوں، اس دنیا میں واحد تم ہو جو میری ہو۔ مجھے شرمندگی ہوئی، میرا شوہر مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا، پھر بھی میں نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ میری معافی مانگنے پر انہوں نے مجھے معاف کر دیا، اب ہم خوش رہ رہے ہیں۔ اب میں اپنے علاج کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ باہر کے ملک آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا بتایا تھا کہ اس کے بعد یہ چل پھر سکتی ہے۔ میرے شوہر میرا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم تھا۔ آپریشن کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اپنے پاؤں پر چلنے لگی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ اس نے مجھے اتنا پیار کرنے والا شوہر عطا کیا تھا۔